جن کا نام خصائص الکبریٰ ہے۔ اور اس کتاب کے بتانے کا نام، تعارف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو نور مانتے ہیں، یہ ہم نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی ہمارے نبی کو نور مانا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ عالم شباب، جوانی کے عالم میں، بیت اللہ کے پاس جو حجر اسود ہے وہاں پر آپ دن کے وقت آرام فرما رہے تھے، وہاں پر سوئے ہوئے تھے۔ تو سوتے ہوئے انہیں ایک ایسا خواب آیا، ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ وَمَا رَأَيْتُ نُورًا أَظْهَرُ فِي مَا أَعْظَمُ، کہ میں نے دیکھا ایک درخت ہے، درخت ان کی جڑیں زمین پر ہیں، ان کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ہر شاخ کے پتے میں نور ہے۔ اور میں نے ایک ایسا نور بھی دیکھا کہ یخرج من صلبک رجل یملک المشرق والمغرب، کہ میں نے ایک بندہ، ایک نور اس درخت سے ایسا نکلا کہ اس کی روشنی مشرق میں بھی چھا گئی تھی اور مغرب میں بھی اس نور کی روشنی چھا گئی تھی۔ اس درخت سے نور نکلا، اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ مشرق مغرب میں اس نور کی روشنی چھا گئی تھی، روشنی پھیل چکی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو خواب دیکھا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ آج میں نے کس انداز سے اور کس طرح کا خواب دیکھا ہے، آج میں نے کیسا خواب دیکھ لیا۔ تو اس وقت جو کاہن تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر وہ خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں، جن کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اس درخت سے ایسا نور نکلا ہے اگر 100 حوروں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، ان کا نور بھی اکٹھا کر لیا جائے، لیکن اس نور کے آگے 100 حوروں کا جو نور ہوگا وہ بھی کوئی تاب لانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ نور ایسا تھا کہ وہ نور مشرق میں بھی پھیل گیا تھا اور مغرب میں بھی وہ نور پھیل گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بیان فرمایا، وہ جو کائن تھا وہ بڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد پھر مسکرایا اور کہا کہ واقعی تم نے ہی خواب دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو کیا اس خواب میں تم نے نور ہی دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کاہن سوال کر رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں خواب میں میں نے کوئی شکل نہیں دیکھی، جو ہی دیکھا ہے میں نے نور ہی دیکھا ہے۔ تو اس کاہن نے جواب دیا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری پشت سے ایک ایسا نور نکلے گا جس کی وجہ سے مشرق میں بھی اس کی نبوت کا ڈنکا ہوگا اور مغرب تک اس کی نبوت کا اعلان ہوگا۔ مشرق میں بھی وہ نبی ہوگا، تو یوں سمجھے مشرق والوں کا بھی وہ پیغمبر ہوگا اور مغرب والوں کا بھی وہی پیغمبر ہوگا، ایسا نبی۔ تو یوں سمجھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی کا نور دکھایا گیا تو ہم بھی اپنے پیغمبر کو نور بھی مانتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو بشر بھی مانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تمام حضرات نے مل کر اکٹھے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم اپنے نبی کی تاریخ میں پڑھ رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو یہاں پہ لفظ واللہ سے مراد یہ نہیں کہ واپس آ جا، واللہ سے مراد قسم ہے اللہ کی، اے میرا نبی تو زندہ ہے۔ تو مل کر پڑھنا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، جب اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ طیبہ اور بیت اللہ کی زیارت کرائے تو قدم بھی بڑے سوچ سے رکھا جاتا ہے، قدم بھی بڑا سوچ سمجھ کر رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ادب کی جگہ ہے۔ اور ہم جس طرح یہاں پر چلتے ہیں، جس طرح ہماری یہاں کی چال ڈھال ہوتی ہے، تو ویسی چال ڈھال وہاں پر نہیں چلنی ہوتی۔ ادب کا تقاضا ہے، اگر ہم وہ چال چلیں جو یہاں پر چلتے ہیں تو اللہ ہمارا حج عمرہ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تو ہماری نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ وہاں پر ادب ہے، ادب اور احترام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ حنبلی ہے، جن کی فقہ چلتی ہے، جن کو ماننے والے بے شمار لوگ ہیں، جب وہ مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے تو گلیوں میں بھی اپنی جوتی اتار دیا کرتے تھے اور دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ دیواروں کے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ فرمایا اس لیے چلتا ہوں، اگر درمیان میں چلوں کہیں میرا نبی وہیں سے گزرا ہو اور میرا قدم میرے نبی کے قدم پر لگ جائے تو یہ بے ادبی ہوگی، یہ بے ادبی ہوگی۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں تو دیوار کے ساتھ لگ کے چلتا ہوں، کہیں میرا قدم میرے نبی کے قدم پر نہ آ جائے، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ تو ہمارا نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نور بھی بنا کر بھیجا اور نور بھی عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ہے کہ ہم صرف نور نہیں مانتے، 4 تفسیروں کا حوالہ اور ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کو بھی نور فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھی، جب زمین و آسمان بھی نہیں تھا، جب جنت جہنم بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، تو سب سے پہلے اللہ نے کن چیزوں کو تخلیق فرمایا تھا؟ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا تھا۔ قبل الاشیاء، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھی، جب جنت جہنم بھی نہیں تھی، جب زمین و آسمان بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا تھا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ایک دلیل ہے کہ ہم اپنے نبی کو نور مانتے ہیں، تو یہ نور ہم نہیں مانتے بلکہ ہمارے نبی نے بھی اپنے نور ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتاب کی تو سمجھ آئی کہ وہ تو لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن پاک ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ تو ان مفسرین کرام نے یہی لکھا کہ نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ اور نور کے حوالے سے 4 تفاسیر کا حوالہ دیا۔ سب سے پہلے تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں بھی نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے، اور دوسری تفسیر تفسیر ابن جریر، وہاں پر بھی لکھا نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تیسری تفسیر تفسیر خازن، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اور چوتھی تفسیر تفسیر کبیر